یہ کہانی ایک غلام لڑکے کی ہے جس کی پیدائش غلامی میں ہوئی۔ اس کے ماں باپ بھی غلام تھے اور وہ بھی اپنی تقدیر کو غلامی کا حصہ سمجھ کر پیدا ہوا، لیکن قدرت نے اس کے لیے ایک ایسی زندگی لکھی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لڑکا جس کا نام عزیز تھا، ایک جاگیردار کے غلام خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی عزیز نے غربت اور مشقت کو قریب سے دیکھا۔ وہ ایک ذہین، محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس کے مالک نے اسے اپنے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن قسمت عزیز کے لیے کچھ اور ہی طے کر چکی تھی۔ وہ جنگل میں اپنے مالک کے ساتھ موجود تھا کہ وہاں ایک اور ملکہ بادشاہ بھی شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کے وزیر، درباری اور ایک مشہور قاضی بھی تھا جو علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ جب قاضی کی نظر عزیز پر پڑی تو اس نے غور سے عزیز کے چہرے اور ماتھے پر لکھی قسمت کو دیکھا اور فوراً بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا غلام نہیں بلکہ خوش نصیب ہے۔ اس کی پیشانی پر خوش نصیبی لکھی ہے۔ یہ آپ کی سلطنت کے لیے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ آپ اسے خرید لیں، چاہے اس کی قیمت دگنی کیوں نہ دینی پڑے۔ بادشاہ نے فوراً عزیز کے مالک سے کہا، یہ غلام مجھے دے دو، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ مالک نے کہا، جب مجھے دگنی قیمت مل رہی ہے تو مجھے انکار کیوں ہوگا، لے جائیں اسے۔ یوں عزیز کو بادشاہ خرید کر اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے آیا۔ بادشاہ کی سلطنت میں عزیز نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ وہ محنتی اور ذمہ دار تھا اور اپنی ایمانداری سے جلد ہی محل کے تمام افراد کا دل جیت لیا۔ عزیز کے ہر کام میں خلوص اور لگن تھی۔ بادشاہ کو بھی یہ احساس ہونے لگا کہ نجومی کی بات درست تھی۔ عزیز جہاں بھی کام کرتا وہاں کامیابی ہی کامیابی ہوتی۔ 10 سال کے اندر عزیز جوان ہو گیا۔ وہ نہ صرف مضبوط اور بہادر تھا بلکہ اپنی ذہانت اور دیانتداری سے بادشاہ کا سب سے قریبی اور قابل اعتماد شخص بن گیا۔ وہ جس جنگ پر بھی جاتا فتح یاب ہو کر لوٹتا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ عزیز جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ ہر کام میں بادشاہ کا ساتھ دیتا اور اس کا دیا گیا مشورہ بادشاہ کے لیے کارآمد ثابت ہوتا۔ ایک دن بادشاہ کو ایک بڑی جنگ پر جانا پڑا۔ عزیز نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اسے بھی جنگ میں شامل ہونے دیا جائے۔ پہلے تو بادشاہ نے کہا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں، لیکن عزیز کے اصرار پر اسے اجازت دے دی گئی۔ جنگ کے میدان میں عزیز نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑا اور فتح حاصل کر کے لوٹا۔ بادشاہ نے عزیز کی بہادری کو دیکھ کر دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، عزیز نہ صرف میرا غلام ہے بلکہ میری سلطنت کا سب سے وفادار اور قابل اعتماد فرد ہے۔ آج کی فتح کا سہرا اسی کے سر ہے۔ بادشاہ نے عزیز کی وفاداری اور بہادری سے متاثر ہو کر اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی عزیز کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عزیز کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ شادی کے بعد بھی عزیز نے اپنی ایمانداری اور عاجزی کو برقرار رکھا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ کی صحت خراب ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ حکومت کے امور سنبھالنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، میری خواہش ہے کہ میری جگہ عزیز تخت سنبھالے۔ وہ نہ صرف ایک ایماندار انسان ہے بلکہ ایک بہترین حکمران بھی ثابت ہوگا۔ عزیز نے عاجزی سے انکار کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ میں یہ تخت نہیں قبول کر سکتا۔ لیکن بادشاہ نے کہا، یہ میرا حکم ہے اور تمہارے بغیر اس سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں۔ یوں عزیز کو بادشاہ بنا دیا گیا اور یوں عزیز کی تاج پوشی کی گئی۔ محل میں سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور وہ عزیز کے بادشاہ بننے پر بہت خوش تھے، کیونکہ انہیں عزیز کی ایمانداری، وفاداری اور بہادری پر یقین تھا۔
عزیز کے بادشاہ بننے کے بعد سلطنت میں انصاف اور ترقی کا دور شروع ہوا۔ وہ ہر کسی کے مسائل خود سنتا اور ان کا حل نکالتا۔ اس کے دور حکومت میں کوئی غریب یا مظلوم نہیں رہا۔ اس نے ہر غریب کی مدد کی اور عوام کے دل جیت لیے۔ جلد ہی اللہ نے عزیز کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا اور عوام نے اپنے بادشاہ کو دعائیں دیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان نیک نیتی سے کام کرے تو قسمت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یوں عزیز نے اپنی زندگی کو ایک ایسی مثال بنا دیا جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔